عدالت، عدل اور انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ کبھی مسلمانوں کی 1200 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ عدالت کے اخراجات سائلین سے وصول کیے جائیں، نہیں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ حتیٰ کہ وہاں وکیل بھی جو ہے، وکیل وہ رضاکارانہ طور پر مقدمہ پیش کر سکتا ہے، وکیل اپنی وکالت کی فیس شرعی طور پر نہیں لے سکتا۔ ساری فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کوئی وکیل اپنی وکالت کے پیسے لے گا، رضاکارانہ ہمیشہ ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، ریاست کی ہے کہ اس تصادم کو روکے جو تاجروں کے درمیان، کاشتکاروں کے درمیان، انتظامی عہدیداروں کے درمیان کسی بھی معاملے میں جو تصادم ہو رہا ہے اس کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے۔ عدل فراہم کرنا، امن و امان۔ حکومت ٹیکس کس چیز کا وصول کرتی ہے؟ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ اور ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ تو عدالت کس لیے بیٹھی ہے؟ حقوق کے تحفظ کے لیے۔ لیکن انگریزوں نے یہاں عدالتی نظام، میرا چیلنج ہے سارے وکیلوں کو، سارے قانون دانوں کو، سارے سیاست دانوں کو، کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ایسا فرسودہ عدالتی نظام کبھی نہیں رہا، دنیا کے کسی خطے میں نہیں رہا۔ یہ لعنت اس بر صغیر پاک و ہند میں مسلط کی گئی۔ دنیا کے کسی آزاد ملک میں ایسا نظام نہیں ہے جو یہاں مسلط کیا گیا۔ جی، کہ وہ عدل و انصاف جو ریاست کی ذمہ داری تھی وہ اس نے سائلوں کے ذمہ لگا دیا کہ جی تم وکیلوں کی فیسیں بھرو، تم کورٹ فیس بھرو، تم فلانا کرو، تم فلانا کرو۔ سارے خرچے، ہر پیشی کا بوجھ کس کی جیب پر ہے؟ سائل کی بوجھ پر، مدعی اور مدعا علیہ پر ہے۔ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کوئی اس کی منطقی لاجک پیش نہیں کی جا سکتی کہ سائل کے ذمے کیوں ہے، کیا اس کا قصور ہے۔ اسی طریقے سے صحت اور طب، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کس چیز کا ٹیکس وصول کرتی ہے وہ؟ کس چیز کی بنیاد پر وہ کیا ہے پیسے لے رہی ہے؟ اس کا کام ہے صحت مند معاشرے کو ترقی دینا، اس کی صحت کی ضمانت دینا، اس کی طبی ضروریات کو پورا کرنا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ڈاکٹروں نے فیسیں وصول کی تھی؟ نہیں۔ طبیب ہمیشہ، یہ تو انگریز کی آمد کے بعد کی لعنت ہے جو حکیموں اور طبیبوں نے لاکھوں کروڑوں روپے وصول کرنے شروع کر دیے۔ جی، میڈیکل سائنسز کے نام پر لوٹ کھسوٹ کی ان فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے، جو عالمی سرمایہ داری نظام کی ایجنٹ ہیں، انہوں نے صحت کو مہنگا کر دیا۔ بھائی ریاست کے پاس تمام وسائل جائیں گے، ریاست کو یہ حق ہے کہ لوگوں کی کل آمدنی میں جتنا چاہے ٹیکس لگا دے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے صحت، تعلیم، عدالت، فیصلے، امن، سیکورٹی، 4-5 بنیادی انسانی حقوق، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ریاست لوگوں سے، خاص طور پر لوگوں میں بھی مالداروں سے بھاری ٹیکس وصول کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو حضور نے جب گورنر بنا کر یمن کا بھیجا تو فرمایا تو خذو من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے مال لینا اور ان کے غریبوں پر خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا۔ اصول اور ضابطہ متعین کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود قرآن نے کہا کہ مالداروں سے وصول کیا جائے گا، غریبوں اور کمزوروں سے وصول کی۔ زکوٰۃ بھی مالداروں پر ہے، غریب پر زکوٰۃ ہے نہیں۔ تو ریاست کو حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات فرمائی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بس زکوٰۃ دے دی فارغ ہو گئے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے مال میں سوسائٹی کا حق ہے۔ اگر سوسائٹی کی طبی، تعلیمی، عدالتی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو ریاست تمام مالداروں پر دگنا تگنا چوگنا ٹیکس لگا سکتی ہے، اور اس ٹیکس کے ذریعے سے ضروریات پورا کرنا لازمی ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو بالجبر بھی لے سکتی ہے۔ لیکن یہ کام کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے کہ وہ فیسیں وصول کرتا پھرے، کسی وکیل کا نہیں ہے کہ وہ فیسیں وصول کرتا پھرے، کسی مولوی کا نہیں ہے
کہ وہ لوگوں سے چندے مانگتا پھرے، کسی پیر کا نہیں ہے کہ وہ نذرانے وصول کرتا رہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتا رہے، کسی انتظامی افسر کا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جیبوں پر سے وصول کرے۔ اب جمعے کے خطبوں میں لا یعنی قصے سناتے ہیں، قانون اور ضابطہ یا ایک ڈسپلن قوم بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بیان کیا جاتا۔ حضور کا سسٹم کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہمارے یہاں؟ کیوں کہ سسٹم کی بات کریں گے اور وکیلوں کی لوٹ کھسوٹ بتلائیں گے تو وکیل ناراض ہو جائیں گے جی، مولویوں کے خلاف بات کریں گے تو مولویوں کے پاس ماشاءاللہ فتویٰ ہے، غداری کا اور غیر مسلم ہونے کا فتویٰ داغ دیں گے۔ ڈاکٹروں کے خلاف بات کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تاجروں کے خلاف بات کریں گے جی ٹیکس زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو مولوی کو تو چندہ چاہیے، اس کو تو مسجد بنانی ہے، وہ بھی اپنے مفاد پر نظر رکھتا ہے۔ تو سسٹم کی بات کیوں نہیں بتلاتے؟ سسٹم میں یہ تمام چیزیں ریاست کی ہیں اور تمام شعبے ریاست کے پابند ہیں کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ انسانوں کو صحت فراہم کرنا، تو جو محکمہ صحت ہے اس کا کام ہے صحت۔ اب یہاں صحت مند وزیر تو ہیں، صحت مند ڈاکٹر بھی ہوں گے، ہاں جی ہوتے تو نہیں ہے، خود بڑی بڑی بد پرہیزی کرتے ہیں، اور مریض بیچارے کیا وہ رولتے ہیں جی۔ صحت مند جج بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، لیکن سائلین رولتے ہیں، روز ہڑتال روز ہڑتال روز ہڑتال، کوئی خدا کا خوف نہیں۔ 200 سال آپ پر جو سسٹم مسلط رہا ہے اس نے رویے بدل دیے، ماحول بدل دیا۔ اب جب سب کو پتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے سے کام ہوتا ہے، ڈنڈے کے بل بوتے پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا، ڈنڈے کے بل بوتے پر پولیس جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتی ہے، تو اب ڈنڈا ہر ایک نے پکڑ لیا۔ کبھی مولانا صاحب ڈنڈا لے کر ہاں جی انصار الاسلام بنا کر میدان میں آ جاتے ہیں، کبھی کالے کوٹ والے ڈنڈا لے کر لڑکیوں کو اتار کر ڈنڈوں سے بسیں توڑ دیتے ہیں، دل کے ہسپتالوں پہ حملے کرتے ہیں، اور کبھی ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے احتجاج کے نام پر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، ڈنڈا ہر ایک نے پکڑ لیا۔ جب سسٹم نہیں ہے، عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے، اخلاقیات کے واعظ ہیں، آج بھی چلے جاؤ ہاں جی وکلاء کے چیمبر میں، قانون دانوں کی سیمینار اور سمپوزیم میں، لا کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بڑا اچھا لیکچر دیں گے، قانون کی پابندی ہونی چاہیے، قانون ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، آسمان زمین کے زبانی قلابے ملا دیں گے، لیکن رویے کیا سکھائے؟ 4-5 سال تک ایک وکیل پڑھتا رہا، اس نظام تعلیم نے اس کے اندر کیا رویہ پیدا کیا؟ اخلاق پیدا ہوتے ہیں احوال سے، اور احوال کا پتہ چل گیا آپ کو پچھلے ہفتے کہ کیا احوال ہے جی، حالات کیا ہے، کیا تربیت دی ہمارے نظام تعلیم میں۔ انگریزوں نے یہاں جو نظام تعلیم بھی بنایا، لارڈ میکالے نے، وہ بھی اسی بنیاد پر تھا کہ پیسے بٹورو جی، کہا کہ ملازمت سرکار کی اسے ملے گی جو منہ بگاڑ کر انگریزی بولے گا، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، پشتو میں بات کرو گے تو تمہیں ملازمت، تم غیر تعلیم یافتہ ہو، تم جاہل اور اجڑ ہو جی، جو تم ہماری زبان بولو گے۔ بھائی ساری عمر پیدا یہاں ہوئے، نسل یہاں کی، دھرتی یہاں کی، زبان یہاں کی، تہذیب یہاں کا، سسٹم یہاں کا، ثقافت یہاں کی، اور زبان انگریزوں کی بولے، کیوں بھائی؟ تو وہ زبان سیکھنے میں ہی 4 سال لگا دیتے ہیں۔ انگریزی میں لیکچر ہو رہا ہے، کتنوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ دل تھام کر صحیح بتاؤ جی، چند ایک کو۔ وہ زبان سمجھنے میں لگے رہتے ہیں، قانون غائب ہو گیا۔ اور اگر اس کی مادری زبان میں اس کو سمپل قانون بیان کر کے اس کی تربیت اور رویے منتقل کیے جاتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا۔ مولوی عربی سکھانے میں لگے رہتے ہیں، صرف نحو رٹا لگاؤ جی، بیچاروں کو نہ عربی آتی ہے نہ کچھ جی، وہ زبان پر نظر ہوتی ہے کہ زیر تو نہیں غلط ہوگی، زبر تو نہیں غلط ہوگی، پیش تو نہیں صحیح پڑا جی، اسی چکر میں رہتے ہیں۔ اس کا بنیادی ہدف کیا ہے، رویے کیا تھے؟ تو مدرسہ ہو، مسجد ہو، اسکول ہو، کالج ہو، خانقاہ ہو، پیر خانہ ہو، ہر جگہ بات کیا ہے؟ لفظوں کے پیچھے کھیل رہے ہیں، لفظوں کی بحثیں بہت ہیں، لفظی طور پر بڑی زبانی جمع خرچ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اخلاق کیا پیدا کیے، ان کی حالت کیا ہوئی؟ 8 سال تک ایک مولوی مدرسے میں پڑھتا ہے،
ہاں جی 16 سال کی ایک ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے، رویے اس کے کیا ہیں؟ سیاست میں وہی کچھ کرتا ہے جو ایک بدماش سیاستدان کرتا ہے، کاروبار میں وہی کچھ کرتا ہے جو یہاں کا کاروباری کرتا ہے، سڑک پر چلتے ہوئے اس کا رویہ وہی ہے جو ایک ان پڑھ اور جاہل کا ہے جی۔ 14 15 سال 16 سال کی تعلیم، ہاں جی وکیل پڑھ کر باہر نکلتا ہے، کیا رویہ اپنایا اس نے، کیا طریقہ کار اپنایا؟ ایک ڈاکٹر 14 15 16 سال پڑھ کر نکلا، اس کا رویہ کیا ہے جی؟ ہمارے اندر جو مرض پیدا ہو چکا ہے وہ غلامی کے زمانے کی نفسیات ہے، چونکہ طاقت کے استعمال سے سب کچھ ہوتا ہے جی، انگریز اسی کی بنیاد پر کام کرتے رہے تو وہی ہماری نفسیات میں داخل ہے۔ اب ہم لائن میں کھڑے ہو کر دوائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے تمہیں اپنی ماں کا درد ہے کہ ماں کی دوائی چاہیے ہے، ایسے وہ انسان بھی تو ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر پہ، اس کے 10 ہاتھ ہیں جی کہ وہ آپ کو دوائی سب سے پہلے دے۔ لائن توڑنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اشارہ توڑنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ٹریفک دوسری رانگ سائڈ پر چلانا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کہتے بڑا ہم نے کام کیا ہے کہ جی ہم غلط راستے سے آ گئے، شارٹ کٹ مارا، چاہے حادثہ ہو کچھ بھی ہو، جتنے مرضی یو ٹرن بنا لو، جتنا مرضی سگنل فری کیا ہے سڑک بنا دو، اور وہاں ہر جگہ پر کیا موٹر سائیکل والے ضرور کھڑے ہوئے ہوں گے غلام سائڈ سے کراس کرنے کے لیے۔ تو غیر مہذب قوم، غیر مہذب معاشرہ، جنگل کا معاشرہ، وجہ کیا ہے؟ سسٹم غلط ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہم سب لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ سسٹم غلط ہے، افراد کو کنٹرول سسٹم کرتا ہے۔ یہی ڈرائیور ہے جو ان پاکستانی سڑکوں پہ سگنل توڑتا ہے، رانگ سائڈ چلتا ہے، دبئی اترتا ہے وہی ڈرائیور اور گاڑی چلاتا ہے، مجال ہے سگنل توڑے جی۔ سعودی عرب اترتا ہے 3 سے زیادہ دفعہ توڑے، لائسنس کینسل، چھٹی، جاؤ اپنے گھر۔ کیوں؟ سسٹم کی طاقت ہے نا۔ تو جب سسٹم میرٹ پر نہیں ہوگا، سسٹم طریقہ کار ہاں جی صحیح نہیں ہوگا، تو پھر قانون بھی ٹوٹیں گے، سڑکیں بھی ٹوٹیں گی، ہسپتال بھی ٹوٹیں گے، عدالتیں بھی ٹوٹیں گی، سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس پورے معاملے میں جو اپنے آپ کو حکمران کہنے والے ہیں، حکمران طبقات، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ تماشا دیکھتے ہیں، اس مفادات میں، اس لڑائی میں، اس تصادم میں اپنا مفاد سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیسے حاصل ہو، ہم کیسے، حکومت کہتی ہے ہم حکومت کی اتھارٹی کیسے قائم رکھیں، اور اپوزیشن کہتی ہے ہم کیسے کہیں کہ یہ حکومت نالائق ہے، اترے اور فوراً استعفیٰ دے۔ مزاج بگڑ گیا، بد اخلاقی پیدا ہو گئی۔ علماء کا کام تھا، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں علماء کا کام ہے کہ سب طبقوں کو نبی کی سنت کی اساس پر ان کے امراض کی نشاندہی کر کے ان سے توبہ کروانا۔ اور اگر خود مولوی اور پیر بھی وہی کام کرے، وہی ڈنڈے بردار ہوں، وہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، وہی سوسائٹی کی تباہی اور بربادی میں حصے دار بن جائیں، تو اہل علم ہی ڈوبتے ہیں تو پوری سوسائٹی ڈوبتی ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ 2 طبقے ہیں، صنفانی اذا صلح صلح الناس، یہ ٹھیک ہو جائیں پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ النَّاسُ، یہ دونوں خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ العلماء والامراء، اہل علم، وہ اہل علم مولوی ہوں، پیر ہوں، ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، انجینئر ہوں جی، جو بھی اہل علم ہے، اور وہ حکومتی اتھارٹی، سسٹم کا نفاذ کرنے والے، سسٹم کے چلانے والے، وہ اگر خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ آج پاکستانیوں کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں سن لیتے ہیں حضور کے نام پر، عشق کے نام پر، رسم کے نام پر، عقیدت کے نام پر، اور جو اپنے آپ کو بدلنے کا معاملہ ہے وہاں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اپنے سسٹم کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو
اور اخلاق بغیر سسٹم کے نہیں ہوتے۔ تو سسٹم بدلنا یہ واحد ٹارگٹ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ رہا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی عقل و شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔